डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका टीचर ज़ोहर इलाही। हम इंग्लिश चैप्टर 3 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा। अब हम आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब की क्या हालत थी। लोग अयाशी, बदकारी, शराब नोशी और ऐश परस्ती में मुलव्वस थे। लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे, उनको कमतर समझते थे, और इसी में एक ऐसे शख्सियत का जन्म होता है जो पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, अमीन थे, सादिक थे, लोगों के मददगार थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अरब के एक शहर में मक्का में पैदा हुए। उनकी माँ का नाम आमिना और बाप का नाम अब्दुल्लाह था। ये अरब के एक मशहूर ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी तो वालिदा का इंतकाल हुआ। 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल आपके चचा अबू तालिब ने की। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सीरिया ले गए तिजारत के सिलसिले में। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी। सफ़र के दौरान उन्होंने एक क्रिश्चियन मांग से उनकी मुलाकात हुए। वो अबू तालिब से कहता है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाए। वो उसने इसलिए कहा क्योंकि उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सारी खूबियाँ देखी थी जो कि बाइबल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही गई थी। इसलिए क्रिश्चियन मार्क ने अबू तालिब से कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचे, इसलिए आप इन्हें वापस मक्का ले जाए। इस तरह से अबू तालिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वापस मक्का तशरीफ़ ले गए। इसके बाद बच्चे अपनी ग्रैंड मदर यानी कि नानी से क्वेश्चन करते हैं, क्या व्हाट हैपन्ड आफ्टर दैट। ये हमने कल का थोड़ा रिवाइज़ किया। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो इसका पार्ट 2 है, यानी इसके बाद क्या हुआ, नानी उन्हें क्या जवाब देती है, यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्ड आफ्टर that Nani, well, like his uncle Muhammad, peace be upon him, also adopted trade as his profession. नानी बच्चों से कहती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंकल की तरह कारोबार को अपना प्रोफेशन बनाया। प्रोफेशन कहते हैं पेशे को, ट्रेड कहते हैं कारोबार को। ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द मर्चेंटाइज विथ अदर कारवान्स टू डिफरेंट प्लेसेस एंड एवरी टाइम अर्नड ए गुड प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान लेके दूसरे कारवान के साथ दूसरी जगहों पे जाया करते थे कारोबार के सिलसिले में, और अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। प्रॉफिट कहते हैं मुनाफा को। ऑल द पीपल अप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। सभी लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, सच्चाई और दयानतदारी की दाद देते थे, कदर करते थे, तारीफ़ करते थे। दैट टाइम ए रिच विडो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हु हैड heard a great deal about Muhammad, peace be upon him, honesty, sent him with her
merchandise to Syria. उस वक़्त एक बेवा खातून जिसका नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सामान दे के सीरिया भेजा। विडो बेवा औरत को कहते हैं जिसका शौहर मर गया हो। हर सर्वेंट accompanied him, उसका जो नौकर था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसने अपने नौकर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा। It was second time that Muhammad peace be upon him was going to Syria. ये दूसरी दफ़ा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरिया जाना। On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad peace be upon him very keenly. जब वो सीरिया जा रहे थे तो उनका कारवान एक चर्च के पास रुका। चर्च कहते हैं गिरजाघर को। वहाँ एक पादरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही गौर से देखने लगा। प्रीस्ट कहते हैं पादरी को। ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे नानी से पूछते हैं, नानी वाज ही द सेम प्रीस्ट हु हैड सीन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम विथ हिज अंकल? क्या ये वही पादरी था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार उनके अंकल के साथ देखा था? नानी ने जवाब कहती है, नानी नो, आई डोंट थिंक ही वाज द सेम प्रीस्ट, ही वाज समबडी एल्स। नानी बच्चों को जवाब देती है, मुझे नहीं लगता है कि ये वही पादरी है, मुझे लगता है कि वो कोई और था। एनीवे, people got suspicious and began to shoot. लोग वहाँ शक में पड़ गए और शोर शराबा शुरू किया। The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm but was comparing the description of the last prophet as given in the Bible with the features that he had found Muhammad peace be upon him. जब वहाँ शोर शराबा हुआ तो पादरी अपने चर्च के छत पे चढ़ गया और लोगों को एश्योर किया, यानी उन्हें यकीन दिलाया कि कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आखिरी नबी के बारे में बाइबल में बताया गया है, मुझे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिख रहा है। इसके बाद शबनम पूछती हैं, नानी यू मेंशनड द बाइबल बिफोर आल्सो, व्हाट इज इट? शबनम नानी से पूछती हैं कि आपने इससे पहले भी बाइबल का जिक्र किया था, ये बाइबल है क्या? नानी जवाब में कहती हैं, ओह आई एम सॉरी, I forget to tell you, the Bible is the religious book of Christians, the followers of Jesus Christ. नानी कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में कहना भूल गई। बाइबल क्रिश्चियंस की एक मजहबी किताब है। क्रिश्चियंस ईसाइयों को कहते हैं और ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं, यानी मानने वाले हैं। ऑल द चिल्ड्रन, ओह द प्रीस्ट वाज नो डाउट, सब बच्चे, ओह द प्रीस्ट वाज नो डाउट दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज गोइंग टू बी दैट लास्ट प्रॉफिट। नानी कहती हैं कि इस पादरी को अब कोई शक न रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रीस्ट ने बाइबल में पढ़ा था
On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad, peace be upon him, returned to Makkah. یہ سن کے لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملا، سکون ملا، اور اپنا سامان بیچ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس کہاں؟ مکہ تشریف لائے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ servant talked very high of Muhammad, peace be upon him, honest dealing during his trip to Syria. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نوکر تھا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی بہت ہی تعریف کی. تجارت کے دوران جس ایمانداری، جس دیانتداری سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اس کی بہت تعریف حضرت خدیجہ کے نوکر نے حضرت خدیجہ سے کی. Because of his honesty, truthfulness and good dealing, Muhammad, peace be upon him, came to be known as Amin. اپنی ایمانداری، سچائی اور کردار کی بدولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین پکارنے لگے. امین کہتے ہیں امانت دار کو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so impressed that she decided to marry him. اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. At that time she was 40 and Muhammad, peace be upon him, was only 25. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. سلیمان: Oh, it means that Muhammad, peace be upon him, was very young. سلیمان کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جوان تھی. نانی ان کو کہتی ہیں yes, 15 years younger than خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نانی ان کو کیا کہتی ہے؟ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال چھوٹے تھے. The marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived very frugal life. اس طرح سے ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت غریبوں پہ خرچ کی، یعنی کھلے دل سے لوگوں پہ خرچ کیا، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود کافی سادگی سے زندگی بسر کی. فروگل مینز کم خرچ، کفایت شار، یعنی فضول خرچی سے بچنے والے کو فروگل کہتے ہیں. اس کے بعد سب بچے all the children how interesting. Nani, a rich couple, giving all their riches to the poor. We have not heard of such a thing before. How interesting. بچے نانی سے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک امیر جوڑا ساری اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا ہے. نانی انہیں جواب میں کہتی ہیں oh yes, the couple would spend most of their wealth for others and lived a hard life for themselves. نانی کہتی ہے ہاں، انہوں نے اپنی ساری زندگی
انہوں نے اپنی ساری زندگی کفایت شعری سے بسر کی، اپنی ساری دولت دوسرے لوگوں میں بانٹی. سلیمان: نانی ڈڈ ناٹ دے ہیو چلڈرن. سلیمان کہتے ہیں نانی سے ڈڈ ناٹ دے ہیو چلڈرن، کیا ان کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی جواب میں کہتی ہیں آف کورس دے ہیڈ. فرام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد peace be upon him got 2 sons and 4 daughters. The sons, namely Qasim and Abdullah, died young, while Zainab radiallahu ta'ala anhu, Kulsum radiallahu ta'ala anhu, Ruqayya radiallahu ta'ala anhu, and Fatima radiallahu ta'ala anhu were all married and had children. نانی کہتی ہیں کہ آف کورس بے شک ان کے بچے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. 2 بیٹوں کے نام قاسم اور عبداللہ تھا اور 4 بیٹیوں کے نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جو 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ تھے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور جو بیٹیاں تھیں ان سبھی کی شادی ہوئی تھی اور ان سب کے بچے بھی تھے. When Muhammad peace be upon him was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 سال کے تھے تو انہوں نے اس کائنات اور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کیا. He would spend days together in a meditating in one of the caves called Hira. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں اپنا وقت گزارتے تھے اور اس کائنات کے بارے میں سوچ بچار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سوچتے تھے. One day at the age of 40, when Muhammad peace be upon him was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. ایک دن 40 سال کی عمر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں موجود تھے تو ان کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا، نمودار ہوا. اینجل کہتے ہیں فرشتے کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو. محمد peace be upon him said, I cannot read. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. The angel embraced him and repeated same word thrice. فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگائے. embraced means گلے لگانا، اور ایک ہی لفظ کو 3 بار دہرایا. The third time the angel said, read in the name of the Lord. تیسری بار فرشتے نے کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے. محمد peace be upon him was scared. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر خوف طاری ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. scared means ڈر، خوف. He went home and told his wife to wrap up in a blanket, for he was shivering with fear. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں کمبل میں لپیٹ لے، کیونکہ انہیں ڈر کی وجہ سے شیورنگ ہو رہی تھی. شیورنگ ہوا تھر تھرانا، کانپنا. He related the incident to his wife, who took him to her nephew Warqa, who was a Christian scholar. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجے نیفیو
کہتے بھتیجے کو ورقہ کے پاس لیا اور ورقہ ایک کرسچن سکالر تھا. When Varqa heard Muhammad peace be upon him account, he told him that he was going to be the prophet, and the angel he had seen was none other than Jabreel alayhi salam. جب ورقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بننے والے ہیں اور جو فرشتہ آپ نے دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں نہ کہ کوئی اور. What the angel had asked to him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad peace be upon him as the last book of Allah. Thus he became the last messenger of اللہ. فرشتے نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہا کہ وہ قرآن پاک کی آیت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. ورس مینس آیت. Thus became the last messenger of Allah. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری پیغمبر بن گئی. احمد نانی that means the prediction that the priest in Syria had made were true. احمد نانی سے پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو پریڈکشن پادری نے کی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریا جا رہے تھے تو وہ سچ نکلی. پریڈکشن کہتے ہیں پیشن گوئی کو، یعنی پادری کی پیشن گوئی پھر سچ نکلی. نانی کہتی ہے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آفٹر سم ٹائم محمد پیس بی اپان ہم اوپنلی پریچڈ Allah's commandment and his prophethood. نانی احمد سے کہتی ہیں تم بالکل ٹھیک ہیں، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو کچھ ٹائم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے واعظ و تبلیغ کرنا شروع کیا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. He began to invite people to Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. He told people to worship Allah alone and accept kalima, the oneness of Allah, offer prayer. Prayer is called namaz, observe Ramzan, fast, give zakat, the share of the poor in the wealth of the rich, and perform Hajj pilgrimage to the holy city of Makkah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہنے لگے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کلمہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اپنی زندگی کو پیوریفائی کرو، یعنی کہ گناہوں سے پاک کرو، سچ بولو، ایمانداری سے کام کرو، دوسروں پہ انصاف کرو، نیک نیک کام کرو، یعنی جو پرنسپلز اصول اسلام نے مرتب کیے ہیں ان پہ چلو. Arab were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. عرب کے لوگ پگانس تھے. پگانس انہیں کہتے ہیں جن کے بہت سارے خدا ہوتے تھے، جو بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہیں. وہ اپنے گاڈس کو، بتوں کو اس جگہ رکھتے تھے جہاں وہ ان کی عبادت کرنے تھے، یعنی اس ٹائم کعبہ میں رکھتے تھے. شبنم کہتی ہیں اوہ the people must have opposed him. اس کا مطلب ہے لوگوں نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہوگی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. نانی yes you are right, not at all people heeded him and many
became his rich enemies. نانی کہتی ہے ہاں تم بالکل صحیح ہو، لیکن سبھی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن بھی بن گئے. His wife Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first woman to accept اسلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. لیٹر آن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز کزن علی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ became his companions in propagating new faith called Islam. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے. یعنی اسلام پھیلانے میں ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty Quraysh, used their best to keep him away from propagating the message of God. But failed. Ultimately, they forced him to leave his birthplace, Makkah. عرب کے قبیلے اور خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے یعنی قریش کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے دین اسلام پھیلانے سے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے، لیکن یہ سب ناکام ہوئے، فیل ہوئے. آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا اپنی جائے پیدائش چھوڑنے کے لیے، یعنی مکہ چھوڑنے پہ انہیں مجبور کیا گیا. All the children, they forced him to leave. سب بچے حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ نانی yes, he migrated to Yasrib, about 400 kilometers from Makkah, which was subsequently named as Medina. نانی کہتی ہے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی طرف مائیگریشن کی جو کہ مکہ سے 400 کلومیٹر دوری پہ ہیں اور بعد میں اس جگہ کا نام مدینہ رکھا گیا. This is popularly known as ہجرت migration and from here the Muslim calendar starts. اور اسی سے ہجرت کہا جاتا ہے یعنی کہ مائیگریشن، اور یہیں سے مسلم کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. محمد پیس بی اپان ہم اسپینڈ دا ریسٹ آف ہز لائف دیئر. دا پگانز آف مکہ ڈڈ ناٹ allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them. اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کی زندگی مدینہ میں گزاری. مکہ کے جو پگانز یعنی کہ مشرکین تھے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا اور ان کے ساتھ بہت ساری جنگیں کی. محمد پیس بی اپان ہم and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنا دین، اپنا فیت، اپنا علاقہ بچانے کے لیے لڑنا بھی پڑا. Ultimately Muhammad peace be upon him emerged victorious against all the odds. آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کے خلاف جنگ جیتی. He established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط اسلامک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جس کا ہیڈ کوارٹر یعنی مرکز مدینہ میں ہے.
Muhammad, peace be upon him, passed away the age of 63 in Medina. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی تو ان کا انتقال مدینہ میں ہوا. Millions of Muslims visit his resting place every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Mecca. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہر سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پہ زیارت کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. خاص کر حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ عرب کی سرزمین پہ آتے ہیں، یعنی مکہ شریف، مدینہ شریف میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. اوکے چلڈرن، ناؤ گو ٹو سلیپ، گڈ نائٹ. اس کے بعد نانی بچوں سے کہتی ہیں کہ سو جاؤ بچوں، گڈ نائٹ. بچے کہتے ہیں گڈ نائٹ نانی، تھینک یو فار ٹیلنگ دس ونڈرفل اسٹوری. اس کے بعد بچے بھی نانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور نانی سے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی اچھی کہانی سنائی، اور نانی کو واپس گڈ نائٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. کل ہم انشاءاللہ اس کے کوسچنز کریں گے. اللہ حافظ.